السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین، آج آپ کو ایک اہم انفارمیشن دینی ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ بقرعید سے پہلے جن لوگوں کو اعزازیہ کارڈ مل چکا ہے انہیں عیدی ملنے کا بھی امکان ہے۔ 10,000 ہر امام مسجد کو دیا جانے کا امکان ہے۔ دیکھیں، جو اس سے پہلے عید گزری ہے، عید الفطر، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر ہے، تو اس کے اندر جو صاف ستھرے پنجاب والے اہلکار تھے، صاف ستھرے پنجاب والے جو صفائی کے اوپر مامور تھے، ان کو عید کے دن چھٹی نہیں دی گئی تھی۔ عید کے دن بھی انہوں نے صفائی کی، کام کیا، پھر عید کے اگلے دن ان کو چھٹی دی، اور اس وجہ سے ان کو 10,000 عیدی بھی ملی تھی۔ تو چونکہ ائمہ مساجد کو بھی عید کے دن چھٹی نہیں ہوتی، عید کی نماز پڑھانی ہوتی ہے، ان کو کوئی ناغہ نہیں ہے۔ باقی تمام تر جو محکمے ہیں عید والے دن اکثر محکمے بند ہوتے ہیں، جیسے عدالت ہو گئی، تھانہ ہو گیا، نادرہ دفتر ہو گیا، یونین کونسل وغیرہ ہو گیا۔ کافی سارے دفاتر عید والے دن بند رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بچوں میں جاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ لیکن جو ائمہ مساجد اکثر ان میں سے مسافر ہوتے ہیں، مقامی بھی ہیں، لیکن مسافروں کی تعداد کثرت سے ہے، اور جو دور دراز ہوتے ہیں وہ عید کی نماز پڑھانے کے بعد گھر آتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو عید پر چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے عید والے دن دیکھیں ان کی مصروفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ عید پڑھاتے ہیں، عید سے پہلے مسجد کے تمام تر امور پر غور کرتے ہیں، صفائی وغیرہ کا خیال بھی رکھتے ہیں، صفوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور عید والے دن وہ بیان بھی کرتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ عید کے بعد ان کو چھٹی دی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو 10,000 عیدی ملنے کا امکان ہے۔ امید ہے کہ سی ایم صاحبہ ان کو 10,000 عیدی بھی دیں گی۔ اگر نہ دے تو ان کی مرضی ہے، تو پھر بھی وہ 25,000 وہ تو ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو اعزازیہ ہولڈر ہیں، جن کو اعزازیہ کارڈ مل گیا تھا، جنوری سے فروری کو باقاعدہ ملا تھا، وہ تو نظام کامیاب جا رہا ہے، ان کا جو سلسلہ ہے، ان کی جو ترتیب ہے وہ کامیاب ترین جا رہی ہے۔ لیکن جو امام بعض اوقات جعلی ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں، ان کے منہ پہ داڑھی نہیں ہوتی، وہ امام نہیں ہوتے، وہ حافظ اور عالم نہیں ہوتے، ایسے بناوٹی امام بن گئے، تو ان کے پکڑے جانے کا بھی امکان ہے۔ جب سی ایم صاحبہ محکمے کو اور ڈپٹی کمشنر کے ذمہ یہ چیزیں لگائے گی تو اس کے بعد ان کی بھی باری آئے گی اور ان کو معطل کرنے کا بھی آرڈر دیا جائے گا۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ امام رکھیں جو صاف شفاف ہوں، جو باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ٹائم دے رہے ہوں مساجد کو، مدارس کو، تو وہ امام زیادہ قابل لائق ہیں اور قابل ستائش ہیں۔ تو میرے دوستو دیکھیں، اور محکمے کے اندر کتنی زیادہ تنخواہیں ہوتی ہیں، 50,000، یا جو سکول والے ٹیچر ہوتے ہیں 2-2 لاکھ تنخواہ بھی ان کی ہوتی ہے۔ ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ 1 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے، ان کی تنخواہوں میں ہر مہینے اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن امام مساجد کی تنخواہ بالکل تھوڑی رکھی ہوئی ہے، 25,000 ان کے مقابلے میں تھوڑی ہے، اور ان کو ہر مہینے 3 چھٹیاں، ہر ہفتے 3 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ائمہ مساجد ہیں، امام کرام ہیں، ان کو 1 دن کی چھٹی ہوتی ہے، وہ نمازوں کی پھر بھی چھٹی نہیں ہوتی، بعض مسجدوں میں ان کو 1 دن کی چھٹی نہیں ہوتی، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ان کو چھٹی ہوتی ہے، 3-4 دن چھٹی لگاتے ہیں گھر کے اندر، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی ان کا نظام بہت پابندی والا ہے، ان کو چھٹی زیادہ نہیں ہوتی، اسی لیے ان کی عیدی کے اوپر بھی غور کیا جائے۔ میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ سی ایم صاحبہ تک پہنچے اور وہ ائمہ مساجد کو زیادہ سے زیادہ تکریم اور عزت دیں اور ان کی حوصلہ افزائی زیادہ کریں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، چونکہ اور کسی حکومت نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر ان کی نیت صاف ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ائمہ مساجد کو خریدنے والی بات نہیں ہے، تو یقیناً یہ ان کے لیے اعزاز ہے، سعادت ہے کہ ائمہ کرام ان سرکاری تنخواہوں سے بھی کچھ نہ کچھ گزر بسر میں استعمال کریں گے اور اپنے گھر کی راشن اور ضروریات میں استعمال کریں گے۔ یا اگر 10,000 عیدی نہیں دے سکتے تو راشن کا انتظام بھی کر دیں، اگر راشن کا ماہانہ انتظام ہو جائے 3,000 کا، 4,000 کا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں مستقل ویڈیو بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ جو ائمہ مساجد ہیں یہ بیچارے مظلوم ہیں،
مظلومیت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے محلے والے طرح طرح کے جملے بھی کستے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہ پہلے سے 5-10 ہزار دے رہے تھے، لیکن وہ بھی بیچارے کیا کریں، غربت کی زندگی گزار رہے تھے، پھر بھی اس مسجد کو دین کے ساتھ گویا کہ چمکایا ہوا تھا، دین کے کام کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھا رہے تھے، جمعہ بھی پڑھا رہے تھے، صفائی وغیرہ تمام تر انتظامی مساجد کی جو تمام تر ضروریات ہیں ان کے تقاضوں کو پورا کر رہے تھے۔ لیکن اب کچھ نہ کچھ فرق ہوا ہے۔ اب امام مسجد کو جب تنخواہ ملنا شروع ہوئی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ خفا ہو گئے، انتظامیہ کمیٹی والے اب خدمت کرنا تو بالکل بند کر دی، اب الٹا ان کو تانے بھی دیتے ہیں کہ آپ کو تو یہ مل رہا، وہ مل رہا، اتنی تنخواہ مل رہی، لہٰذا ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں مستقل ایک ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ہوں، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ تو اللہ رب العزت تمام تر ائمہ کرام کی حفاظت فرمائے، دین کے ساتھ انہیں صحیح معنی لگو اور شوق ذوق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے گھریلو ضروریات، گھریلو معاملات گویا کہ صحیح معنی اللہ رب العزت غیبی انتظام سے چلانے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے اوپر چلنے والا بنائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اس طرح کی اہم معلومات میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔